انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا معلوم نہیں. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے، جنگ لڑتے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے، آپ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات ٹھیک کی. بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں ایک اجر بھی دیا جائے؟ یہ اجر والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو خلیفہ راشد کے لیے. ملا علی قاری شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ جب قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا علی کی اطاعت اختیار کرتے، نمبر 1. نمبر 2، اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے، یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طلب کے لیے وہ کر رہے تھے. نمبر 3، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھا اور دل میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے اور حدیث عمار ان کی بغاوت کو کھول کر ظاہر کرتی ہے. یہ جناب انہوں نے الفاظ لکھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دیے گئے، محجور ہو گئے. اب یہ ویڈیو اور ہمارے اسٹوڈنٹس قیامت تک، ایون آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو بار بار ابھاریں گے کہ آ جا بھائی، اب سیکورٹی ایشوز بھی ختم ہو گئے، مولویوں والا بھی ختم ہو گیا، تو 1000 مولوی اپنے ساتھ بٹھا لے، کیمرے پہ اکیلا آن لائن بیٹھ آ کے بات کر. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اب مفتی صاحب کو آپ نے احترام کے دائرے میں، جو انہوں نے مجھے گالیاں دی چھوڑ دیں. حالانکہ حضرت علی کے والے سے انہوں نے بات کی تھی، میں ان کو ونریبل کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، آدھا بھی میں کروں گا. ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں، گالیاں دینے والے بنوں بھیا کے ماننے والے ہیں، ہم تو گالیاں کھانے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں. ہم انشاءاللہ گالیاں کھا کے بھی ان کو دعائیں دیں گے، بے فکر رہیں آپ. یہ چونکہ بنو میاں کے پیروکار ہیں تو ان کا تو کام ہی گالیاں نکالنا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مفتی صاحب فوراً آ کے ایکسیپٹ کریں گے، انہیں بڑا شوق ہے بات کرنے کا، تو وہ آئیں آن لائن ہمارے چینل پہ کہیں گے جو شاہد اور بلال چینل پہ. تو میں تو آتا ہوں لائیو الحمدللہ، سال 1 سے آ رہا ہوں. وہاں پہ آنا ہے وہاں پہ آ جائیں، ہر جمعے کو میں لائیو ہوتا ہوں. آپ آ کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کمنٹس کریں، آپ کو لنک بھیجیں گے، جوائن کریں. آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی چینل ہے اس پہ بھی میں آنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، میں آگے اسے جوائن کروں گا. لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ 10 منٹ آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے، 10 منٹ میں رکھوں گا. یہ مقدمہ ہم نے عوام کے سامنے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں رکھنا. آپ بھی اپنے دلائل رکھیں گے، میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا. تاکہ عثمانی صاحب کو بھی اگر بٹھانا چاہتے ہیں آپ بٹھا لیں، مفتی منیب صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو بٹھا لیں، ساجد میر صاحب اہل حدیث کے ان کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ ان کو بٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں ہے. لیکن آن لائن بیٹھے، فیس پہ آپ آئیں گے، اپنے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں. آپ ایسے ہی کہتے ہیں میں تینوں کا نمائندہ بن کے آ رہا ہوں، آپ مرے ہوں کے زندوں کے نمائندے بھی بن کے آئیں. الحمدللہ اکیلے ہم قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چنے چبوانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹائم قیامت تک ہے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آج 18 اگست 2022 کو بمطابق 19 محرم الحرام 1444 ہجری میں مفتی طارق مسعود دیوبندی حفظہ اللہ تعالی سے مخاطب ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے میری ذات کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. میں نے بارہا آپ اور آپ کے بڑوں کی طبیعت صاف کی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، لیکن آپ لوگ چونکہ ہر درمی پہ اترے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے اوپر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اتنے ہی شد و مت کے ساتھ آپ کے اوپر علمی طریقے سے انشاءاللہ گفتگو کے لیے بار بار کیمرے کے اوپر آؤں گا. اس لیے آپ کسی ایسے زوم میں مبتلا نہ رہیے گا. بہرحال فی الوقت میں چونکہ آپ بار بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹاپک بنا کر میرے خلاف ایک مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہابی اہل حدیثوں کے ساتھ مل کے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اتوار کے دن تو جو میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بڑوں کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں. اس سے پہلے میں زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، آپ کی خواہش پوری کر دوں. آپ کو بڑا ملاقات کا شوق ہے، آپ 5 اکتوبر 2021 کو بھی منگل کے دن آئے ایک ڈرامہ کرنے کے لیے. حالانکہ آپ کو پتا تھا، آپ کا ایڈمن مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر. آپ پھر بھی جان بوجھ کے ایسے دن آئے کہ آپ کو پتا تھا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا، اور آپ نے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے الحمدللہ ہماری دعوت کو بہت فائدہ پہنچایا. لیکن اب وہ سارے مسئلے ختم ہو چکے ہیں. آپ کے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں بقول آپ کے، اور میرے ساتھ بھی. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آن لائن گفتگو کرنے کا پلیٹ فارم موجود ہے. میں ہر جمعے والے دن شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر 2 گھنٹے کے لیے لائیو آتا ہوں 10 سے لے کر 12 بجے تک.
जिस जुम्मे को भी आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए, अपने साथ सारे उलमा जितने हैं, देवबंदियों के, अहले हदीस के, बरेलवियों के, सबसे नोट्स ले लें। टाइम क़यामत तक है आपके पास। जुम्मे वाले दिन आ जाएं तो इंशाअल्लाह 10 मिनट आप लेंगे, सबसे पहले आपको मौका देंगे अपना मौकिफ बयान करने का। मौकिफ अपना अपना बयान करना है, फिर 10 मिनट मैं, फिर 10 मिनट आप। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी मौकिफ बयान करना है हम करेंगे और फैसला अवाम की अदालत में होगा इंशाअल्लाह ताला। अब वो मसला खत्म हो चुका है। और अगर आपको रिजर्वेशन हो तो आप जो कोई ऑनलाइन का सिलसिला शुरू किए हैं तो हम वहां पे भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रोग्राम रिकॉर्डेड नहीं होगा, ऑनलाइन सब देखेंगे और रियल टाइम लोगों को पता चल जाएगा कुरान और सुन्नत के दलाइल कौन दे रहा है और कौन बुजुर्ग बाबों के हवाले दे रहा है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पता है कि आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर हो जाए तो मेरी खुशकिस्मती है। अल्लाह करे कि मेरा ये गुमान गलत साबित हो इंशाअल्लाह ताला। तो ये आपकी इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाहिश है बचपन की वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पेपर मैं पहले ही आपके लिए आउट कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए तैयारी करना जरा आसान भी हो जाएगा। वैसे तो मेरी सारी बातें रिकॉर्डेड है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये जो 38 मिनट आप पिछली इतवार को बोले और सोमवार वाले दिन उस वीडियो को अपलोड किया, तो जाहिर है मैं तो अगली इतवार से पहले उसका जवाब नहीं दूंगा। उसमें तो खैर कुरान और सुन्नत आपने बयान ही नहीं की तो जवाब मैंने क्या देना है। लेकिन जो आपकी एक ख्वाहिश थी उसमें बार बार जो आप जिस चीज को दलील बना रहे थे वो मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है कि आप इंशाअल्लाह ताला जब चाहें मैं इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन आपके साथ इल्मी डिबेट करने के लिए, मुनाजरा नहीं है ये इल्मी डिबेट है, वो इंशाअल्लाह 10-10 मिनट के टाइम के साथ तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला। अब इंशाअल्लाह ताला आपका इंतजार रहेगा। बाकी पेपर मैंने पहले ही आउट किया है कि जिस तरह हमारा कादियानियों के साथ बुनियादी इख्तलाफ खत्म नबूवत के ऊपर है, आपके साथ हमारा बुनियादी इख्तलाफ उन अकीदों पर है जो अल मुहन्नद और अल मुफन्नद में आपके 35 उलमाए देवबंद, एटलीस्ट 35 बल्कि इससे भी ज्यादा हो चुके हैं, आप तो तकी उस्मानी साहब के भी सिग्नेचर आ चुके हैं, उन्होंने क्लेम किए हैं सिर्फ 3 अकीदे। नंबर 1 आपका ये क्लेम है कि हम बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से जायज तरीके से, खवास के तरीके से फैज लेने के कायल हैं। इसकी दलील आपने कुरान और सुन्नत से पेश करनी। नंबर 2 आपका ये क्लेम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह के अर्श और कुर्सी से अफजल है। नंबर 3 आपका ये क्लेम है अल मुहन्नद के अंदर आपके बुजुर्गों का, जिसकी वजह से आप देवबंद कहलाते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी जो कब्र में है वो दुनिया की सी है, आखिरत की तो हम भी मानते हैं। ये 3 अकायद के ऊपर आपने कुरान और सुन्नत से कतयुद दलाला सबूत लेकर आने हैं, बुजुर्ग बाबों के हवाले नहीं। ये जो बोरे उठा के लाते हैं, बोरे इसीलिए लाने पड़ते हैं कि कुरान और सुन्नत से हवाले मौजूद नहीं होते। तो आप ये कहते हैं कि जी फलां ने भी ये कह दिया फलां, फिर हम वही कहेंगे फलां की क्या औकात है। जब हम कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तलाफ कर सकते हैं, तो आपके बुजुर्ग बाबे तो शाही कोई नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। ठीक है जी। तो ये इंशाअल्लाह ताला 3 अकीदे हैं और 3 ही अब मैं आपके बुजुर्गों के हवाले हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पेश करूंगा और ये भी पेपर में आउट करता हूं। आपने आकर अपने बुजुर्गों का दिफा करना है कि वो किस लेवल के ऊपर फतवे देकर गए हैं। 3 और 3 ये 6 हो जाएंगे। जैसे तबलीगी जमात के 6 नंबर है ना, ये मेरे 6 नंबर आपको क़यामत तक हॉट करेंगे इंशाअल्लाह। 3 अकायद अल मुहन्नद के और 3 हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो अकायद हैं आपके बुजुर्गों के, जो आप क्लेम करते हैं लेकिन छुपाते हैं, वो आप बयान नहीं कर सकते पब्लिक के सामने, मैं आपकी पब्लिक को बताऊंगा। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के मनाकिब के ऊपर जो किताब लिखी गई, उर्दू में भी उसका काफी सारा हिस्सा आ चुका है, हम दोनों इंशाल्लाह रेफरेंसेस लगा देंगे। उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया कि जानते हो कि अहले शाम हमसे क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? तो शागिर्दों ने कहा मालूम नहीं। तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में होते तो हजरत मुआविया इब्न सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ हजरत अली की हिमायत में क़िताल करते, जंग लड़ते, ज़ाहिर कुरान का हुक्म पूरा करते। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 9 है कि जब मुसलमानों का कोई ग्रोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ क़िताल करो यहां तक कि वो तौबा पर आमादा हो जाए। तो इसके तहत सैयदना अली के साथ मिलकर हम खलीफा राशिद के साथ मिलकर बागी जमात के खिलाफ क़िताल करते। ये हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है।
اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے، آپ کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے۔ دوسرا ریفرنس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پوری حنفیت کی دنیا میں چند بڑے جو نام ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو بندہ ہے وہ ہے علامہ بدر الدین عینی، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری۔ اس میں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 7083 اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے علامہ کرمانی کا قول نقل کر کے ان کا رد کیا ہے کہ کرمانی تو یہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اجتہادی طور پر باغی تھے، انہیں 1 اجر ملے گا اور مولا علی کو 2۔ تو وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث عمار کا پتہ چل گیا تھا اور سیدنا عمار جنگ صفین میں شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلطی اجتہادی تھی، اور انہیں کیسے آپ اجر کی بشارت سنا رہے ہیں؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں، اور پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی دیا جائے؟ یہ اجر والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو خلیفہ راشد کے لیے ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور صحیح اجتہاد ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ملے گا۔ یعنی اگر نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو اللہ تعالیٰ انہیں تب بھی 1 اجر دیتا، چونکہ اب انہوں نے ٹھیک لڑی ہے، الحمدللہ ان کے لیے ڈبل اجر ہے، الحمدللہ۔ تو یہ دوسرا ریفرنس ہو گیا۔ اب آ جائیں تیسرے ریفرنس کی طرف، اور وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری۔ انہوں نے مرقاہ لکھی ہے شرح مشکاہ، اس میں انہوں نے 5878 نمبر حدیث جو قتل عمار والی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں وہ کچھ لکھا ہے کہ کیمرے کا لینس پھٹ جائے اور آپ لوگوں کی جو جھوٹی عقیدتیں وابستہ ہیں نا وہ بھی پھٹ جائیں اللہ کے فضل سے، جو انہوں نے لکھ دیا ہے، اور اردو ترجمہ آپ لوگ خود چھاپ چکے ہیں مرقاہ کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو قتل عمار والی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اتنے سخت الفاظ۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اسے قتل عمار والی حدیث کہتے ہیں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایٹ لیسٹ 4 جگہ مسند احمد کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے جنگ صفین کے حوالے سے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے تھے ان سے حضرت عمار کا قتل ہو گیا اور وہ پوری زندگی روتے تھے۔ وہ ساری احادیث انشاءاللہ تعالی ہم ڈسپلے کروا دیں گے کہ قتل عمار کس نے کیا۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ جب قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا علی کی اطاعت اختیار کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے، یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طلب کے لیے وہ کر رہے تھے۔ نمبر 3، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھا اور دل میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے، اور حدیث عمار ان کی بغاوت کو کھول کر ظاہر کرتی ہے۔ یہ جناب انہوں نے الفاظ لکھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دیے گئے، مہجور ہو گئے۔ پھر اینڈ پہ انہوں نے لیپا پوتی کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کے شر سے بچنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام کا احترام کریں، نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی وہ اپنے آپ کو رافضی نہیں سمجھتے، اور ان کے اوپر ناسبیت کا آپ لوگ کوئی الزام نہیں لگائیں گے، نہ رافضیت کا الزام لگائیں گے۔ تو اتنی سخت باتیں تو میں نے کبھی نہیں کی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب آپ کی عوام کو جب پتا چلے گا نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کے علماء کے فتوے ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے مقابلے میں تو انجینئر صاحب کی تو گفتگو شاہی کوئی نہیں۔ باقی انشاءاللہ اتوار والے دن میں جو طبیعت صاف کروں گا آپ کی برکت سے، پہلے بھی دعوت کو بہت فائدہ ہوا تھا، انشاءاللہ اب آپ دیکھیں ایک ایک چیز میں جو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں وہ انشاءاللہ دوبارہ سے میں انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ایک ایک چیز پبلک کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ 3 اماموں کے حوالے اور 3 عقیدے المحنت کے، یہ 6 نمبر جس طرح تبلیغی جماعت کے ہیں نا،
یہ آپ کو اب قیامت تک ہانٹ کریں گے. یہ میں نے پیپر آؤٹ کر دیا. آپ اس وقت مل کے وہابیوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ، شکر ہے میری وجہ سے اتحاد امت تو آپ کا ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ گلے خود پڑے گا. اور وہابیوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ان کے تو اپنے امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی سیرت الرسول جو انہوں نے خود پرنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا، لیکن اللہ نے انہیں بری کر دیا. جی پھر انہوں نے لکھا ہے کہ 60 سال تک ممبروں سے بنو امیہ حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتی رہی، سب و شتم کرواتے رہے، لیکن علی کی شان اللہ نے بلند کی. پھر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت عمار کی شہادت کے بعد عمرو بن عاص باقی لوگوں نے لڑائی ترک کر دی. اور مسند احمد کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص بڑے پریشان ہو کے حضرت معاویہ کے پاس آئے کہ تو عمار قتل ہو گئے. تو رسول اللہ نے تو فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. حضرت معاویہ نے ایسی اس کی عجیب تعویل کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو علی نے قتل کیا، نہ لا کے وہ ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتا اور نہ عمار قتل ہوتا، اور تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ عرب کا محاورہ تھا. تو اس پہ محمد عبد الوہاب صاحب کے بیٹا عبداللہ لکھتا ہے کہ حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے نہ حمزہ شہید ہوتے. اتنی بڑی مولا علی نے پھکی دی. الحمدللہ مولا علی بھی پھکی دیتے تھے. اور دیکھیں یہ گستاخی بھی نہیں ہوئی، انہوں نے حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک فرضی بات کر دی، اس لیے تاکہ جو موٹے دماغ والے ہیں ان کے دماغ کھل جائے. تو وہابیوں کے لیے بھی یہ 3 تحفے میں نے رکھے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ 3 انشاءاللہ ان کو ہارڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تو علمی دلائل اپنے پبلک کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اتوار والے دن نہ میں طبیعت صاف کروں گا انشاءاللہ. آپ نے مجھے موقع دیا ہے، مجھے فل ٹاسک ملے اور میں باؤنڈری سے باہر نہ پھینکوں، یہ ہو نہیں سکتا. اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوں آن لائن آ جائیں. اب یہ ویڈیو اور ہمارے سٹوڈنٹس قیامت تک، ایون آپ کے اپنے سٹوڈنٹس بھی آپ کو بار بار ابھاریں گے کہ آ جا بھائی، اب سیکورٹی ایشوز بھی ختم ہو گئے، مولویوں والا بھی ختم ہو گیا، تو 1000 مولوی اپنے ساتھ بٹھا لے، کیمرے پہ اکیلا آن لائن بیٹھ آ کے بات کر. ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اب مفتی صاحب کو آپ نے احترام کے دائرے میں، جو انہوں نے مجھے گالیاں دی چھوڑ دیں. حالانکہ حضرت علی کے والے سے جو انہوں نے بات کی تھی میں ان کو ونریبل کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، آندہ بھی نہیں میں کروں گا. ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں، گالیاں دینے والے بنو امیہ کے ماننے والے، ہم تو گالیاں کھانے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں. ہم انشاءاللہ گالیاں کھا کے بھی ان کو دعائیں دیں گے، بے فکر رہیں آپ. یہ چونکہ بنو امیہ کے پیروکار ہیں تو ان کا تو کام ہی گالیاں نکالنا ہے.